اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتواں پارہ سورہ المائدہ، ساتواں پارہ سورہ المائدہ جو ہے اس کا 12واں رکوع ہے۔ ساتواں پارہ جو ہے اس کا دوسرا رکوع ہے، اور سورہ المائدہ جو ہے اس کی آیت نمبر 92 ہے۔ اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان آیات کے اندر اللہ نے 4 چیزوں کی حرمت بیان کی تھی: شراب، جوا اور غیر اللہ کی عبادت کے لیے نصب شدہ چیزیں، اور اس کے بعد جو ہے قسمت آزمائی کے تیر جو ہیں فال نکالنا، یہ 4 چیزیں حرام کی، اور اس کی حرمت کی اللہ تعالیٰ نے 7 وجوہات بیان کی کہ یہ چیزیں حرام کیوں ہیں۔ پہلی وجہ بیان کی رجسن، یہ گند ہے۔ دوسری وجہ بیان ہوئی من اعمال الشیطان، یہ شیطانی کام ہے۔ تیسرے نمبر پہ حکم دیا فاجتنبوہ، اس سے بچو، تم پہ بچنا فرض ہے۔ چوتھی بات سمجھائی کہ فلاح و کامیابی اس سے بچاؤ میں ہے، اگر اس کو اپناؤ گے تو پھر کامیابی سے محروم ہو جاؤ گے، اور بچن رو۔ اور 5ویں نمبر پر پھر یہ بات بیان کی کہ یہ جو شراب اور جوا ہے نا، یہ دشمنی اور نفرت پیدا کرتا ہے، اور مسلمان کی باہم دشمنی اور نفرت حرام ہے، لہذا ہر وہ چیز جو دشمنی نفرت پیدا کرے گی وہ چیز بھی حرام ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کا ایک اور سبب یہ بیان کیا کہ شیطان ان چیزوں کے ذریعے تمہیں اللہ کے ذکر سے بھی روکنا چاہتا ہے، اور بالخصوص انسان کی اللہ کی ذکر کا سب سے اہم معاملہ نماز، اس سے بھی روکنا چاہتا ہے۔ اس لیے ایمان حکم دیا کہ اب تو کیا تم رکتے ہو، باز آتے ہو؟ تو تمام صحابہ نے کہا تھا انتہینا ربنا، انتہینا ربنا، اے ہمارے رب ہم اس چیز سے باز آ گئے۔ تو یہ 7 وجوہات ہیں جس وجہ سے یہ شراب جوا اس کے احکام اللہ نے حرام قرار دی، اس کو حرام کر دیا کہ احکام واضح کر دیے۔ یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان آیات کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک اور امتحان جو تھا کہ حالت احرام کے اندر مسلمانوں کے لیے شکار، خشکی کا شکار، اس کے مسائل آئیں گے۔ اس سے پہلے جو ہے مسلمانوں کو اطاعت کا حکم دیا، فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اور تم اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورے قرآن کے اندر اللہ نے متعدد مقامات پر یہ حکم اسی انداز سے دیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، چونکہ اللہ کی اطاعت بھی مستقل ہے، ہمیشہ ہے، اور غیر مشروط ہے۔ نبی علیہ السلام کی اطاعت بھی مستقل ہے، ہمیشہ ہے، اور غیر مشروط ہے۔ اور پھر اللہ نے ایک جگہ سورہ النساء میں اس کو جمع کر دیا، فَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی۔ جو اس بات کو کے لیے واضح ہے کہ نبی علیہ السلام کی اتباع ہی اصل اللہ کی اتباع پیروی ہے۔ ہمارے ہاں جو معاشرے کے اندر ایک روش ہے کہ لوگ احادیث کے معاملے کے اندر نبی علیہ السلام کے فرامین کے بارے میں کفر پہ کھوتے، اکثر وہ چھوڑو جی حدیث کی حل چھوڑو جی، یہ تو 1412 2 سال بعد لکھ گئی ہیں، 2.5 سال بعد لکھ، وہ جی قرآن دی، حالانکہ یہ قرآن کے بھی انکار کے مترادف ہے۔ قرآن مجید نے صرف اطیع اللہ نہیں کہا، جہاں اللہ نے اپنی ذات کو ماننے کا، اپنی بات کو ماننے کا حکم دیا، وہاں نبی علیہ السلام کی بات کو بھی ماننے کا حکم دیا، اطیع الرسول۔ بلکہ نبی علیہ السلام کی بات کو ماننا ہی اللہ نے اپنی بات کو ماننا قرار دیا ہے۔
اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا انکار صریحاً قرآن کے انکار کے مترادف ہے۔ میا وحذروا، اور تم بچو، تم بچ جاؤ، یعنی اللہ کی بات کا انکار کرنے سے، نبی کی بات کا انکار کرنے سے، اللہ کے حکم کو توڑنے سے، نبی کے حکم توڑنے سے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور بات ماننے سے اگر تم پھر گئے، حکم ہے نا اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرسول، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم پھر گئے، تم نے بات نہ مانی، اعراض کیا، منہ موڑ لیا، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو تم جان لو یقیناً ہمارے رسول پر واضح پہنچا دینا ہے، یعنی نبی کی ذمہ داری ڈیوٹی منوانا نہیں ہوتا، زبردستی آپ سے جو ہے وہ کام کروانا نہیں ہوتا۔ نبی رسول ہے، رسول قاصد پیغام رساں کو پیغام پہنچانے والے کہتے ہیں۔ نبی کی ذمہ داری میں اتنا تمہیں سمجھا دینا، بتا دینا، آگے تم مانو گے تمہارا فائدہ، انکار کرو گے تم مجرم، تمہیں منوانا نبی کی ڈیوٹی نہیں۔ یہ یہاں اللہ نے لوگوں کو بتایا کہ جو ہے ہمارے نبیوں کے ذمے، فَاعْلَمُوا، تم جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، یقیناً ہمارے رسول کے ذمے واضح پہنچانا ہے۔ دوسری جگہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے دلاسا دیا اور سمجھایا ہے، وہ جو ہے آئے میرے پیغمبر علیہ السلام، آپ کی ذمہ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پہ وہ نگہبان نہیں ہے، آپ نے زبردستی ان کو پکڑ کے منوانا نہیں ہے۔ ان علیک الا البلاغ، نگہبان بھی نہیں ہے، آپ کا کام صرف بتا دینا ہے، پہنچا دینا ہے، باقی جو چاہتا ہے وہ مان لے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہتا ہے وہ مان لے، جاتا کفر کرے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری پہنچانے کے بعد ختم ہو گئی ہے۔ تو میں یقین ہمارے رسول کے ذمہ واضح پہنچا دیں۔ اسی لیے حجۃ الوداع پہ نبی علیہ السلام نے لوگوں کو یہی پیغام لوگوں نے پوچھا، الا هل بلغت، لوگوں میں تمہیں یہ بات پہنچا دی، دین پہنچا دیا، جو احکام اور رسالت کا ذمہ داری مجھے پر لگی تھی میں نے پوری کر دی۔ سب نے کہا بلا، تو آپ نے آسمان سے نظر اٹھائی، انگلی آپ نے اوپر کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ بن جا کہ جو ڈیوٹی ذمہ داری میری لگی تھی اللہ میں نے پوری کر دی ہے۔ میں لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور وعملوا الصالحات، انہوں نے اچھے اعمال کیے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اچھے اعمال کا اہتمام کیا، نہیں ہے ان لوگوں پر جناح، کوئی بھی گناہ، فی ما طعموا، اس چیز میں جو انہوں نے کھا لیا، اذا متقوا، جب انہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، جب انہوں نے جب وہ متقی بن گئے۔ اصل میں ان آیات کا پس منظر یہ ہے، جب اللہ نے شراب حرام کر دی، صحابہ کرام نے جو وہ شراب انڈیل دی، برتن تک توڑ دیے گئے، اب یہ شراب حرام ہوئی ہے 4 ہجری کے اندر، غزوہ احد کے بھی بعد جا کے حرام ہوئی ہے۔ اب صحابہ کرام کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ یہ شراب، اللہ نے اس کو قرآن میں گند بھی کہا، عمل شیطان بھی کہا، اس کی حرمت کا حکم آ گیا، تو پھر ہمارے وہ بھائی جو یہ شراب پیتے رہے ہیں پہلے، اب ہمیں تو چلو موقع مل گیا، نے معافی مانگ لی، تو جب التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، بندہ توبہ کر لے تو اللہ سارے گناہ معاف کرتا، ہمارا معاملہ تو کھاتا صاف ہو گیا۔ لیکن ہمارے وہ بھائی جو شراب پیتے رہے اور اسی طرح دنیا سے چلے گئے، بس احد کی جنگ تک 4 سال ہو گئے تھے، اب جو ہے اس میں کئی صحابہ کرام فوت ہوئے، 70 صحابہ تو احد میں شہید ہو گئے، اب وہ حرام تو نہیں تھی، تو پھر ان کا کیا بنا؟ جو اس شراب کو پیتے رہے، اس شراب والے معاملے کے اندر ان کا معاملہ زندگی کا ان کے اندر معمول تھا، تو پھر کیا وہ لوگ اس کے معاملے کے اندر مجرم ہوں گے، گناہ گار ہوں گے۔ تو اللہ نے یہاں ان کی بات واضح کر دی کہ دیکھو جب وہ اللہ کے احکام کو مانے، جب اللہ نے حرام ہی نہیں رکھا تھا تو وہ مومن تھے، نیک عمل کرنے والے تھے، تو پرہیزگار ہونے کے ناطے ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ نے جب یہ حرام نہیں کی تھی تو اس کا وہ گناہ بھی نہیں تھا۔ تو مایا اذا متقوا، مایا وآمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، ثم اتقوا، پھر وہ متقی ہو گئے، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا، اور وہ ایمان لائے اور پھر وہ تقوی اختیار کر لیا، متقی بن گئے، واحسنوا، اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، انہوں نے نیکی کی، ما واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
اب یہاں پر تو اللہ نے معاملہ بیان کیا تھا ان کا جو شراب کی حرمت سے پہلے فوت ہو گئے، جن کے بارے میں صحابہ کے ذہن میں ایک اشکال سوال پیدا ہوا۔ ایک صحابی کو اس آیت کو سمجھنے میں غلطی لگی، شراب حرام ہونے کے بعد بھی وہ شراب پی لیتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر بندہ شراب پینے کے باوجود پرہیزگار رہے، تقوی اختیار کرتا رہے تو شراب پینی جائز ہے، معاف ہو حرام۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا کہ یہ بندہ جو ہے اس کے باوجود شراب پی لیتا ہے، کہتا ہے کہ اگر جو ہے اللہ نے کہا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا، کہ جو ایمان والے اچھے عمل کرتے ہیں جب وہ پرہیزگار اور متقی ہوں تو جو انہوں نے کھا لیا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، تو لہذا بندہ متقی پرہیزگار ہو تو اگر وہ ایسی چیز کھا پی لیتا تو کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ حالانکہ دیکھو قرآن کی آیت کے یہ الفاظ اپنے جگہ بجا، لیکن آیت کو سمجھنے میں جو غلطی لگی اس بنا پر وہ شراب پی لیتے تھے۔ عمر رضی کو پتہ لگا تو پھر عمر رضی اللہ نے سختی کے ساتھ انہیں ڈانٹا، بلکہ نہ صرف ڈانٹا بلکہ کہا اگر آئندہ مجھے پتہ چل گیا کہ تم نے یہ حرکت کی ہے تو میں درے بھی ماروں گا۔ جب یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شراب حرام کر دی ہے، سارے لوگ سے جو اللہ تعالیٰ نے سے منع کر دیا ہے، تو یاد رکھیے اس کا معنی یہ قطعاً نہیں ہے کہ بندہ پرہیزگار ہو تو اس کے اوپر جو ہے ایسی چیزیں کھانے پینے میں گناہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ صحابی جو ہے اس چیز سے رک گئے۔ یہ واقعہ معاملہ سنن دارقطنی کے اندر موجود ہے، جس سے ایک بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ کسی صحابی کی کوئی انفرادی شخصی رائے ہو تو دیگر صحابہ کے مقابلے میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی وہ آراء جو اجتماعی ہیں، اتفاقی ہیں، یا جس کے اوپر اکثر صحابہ کرام کا موقف ہو، وہ چیز جو ہے قرآن کی آیت کا وہ مفہوم مطلب معتبر ہوگا جو جملہ صحابہ کرام سے یا اکثر صحابہ کرام سے مروی ہو۔ اگر عام صحابہ کرام کے مد مقابل کسی کی شخصی انفرادی کوئی رائے ہو، مثال اس کی ایک اور مثال سے ایک تو یہ مثال اشراء والی تھی نا، مثال کے طور پر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے آتا ہے کہ قرآن مجید میں ہے نا، اللہ نے کہا تھا کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، کہ جب تم اس کو بندہ جو ہے بیمار ہو یا مسافر ہو، یا أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے بیویوں کو چھوا۔ لمس سے مراد ہے بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کو لغوی معنی کے اندر لیتے کہ بیوی کو چھونے کی وجہ سے بھی آدمی کو غسل کرنا پڑے گا۔ تو وہ لمس کا معنی لغوی، حالانکہ کوئی صحابی اس کا قائل نہیں تھا، تو صحابی کی ایسی شخصی انفرادی رائے جو عام صحابہ کے خلاف وہ دلیل نہیں ہوتی۔ اسی طرح سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گرمی، شدید گرمی کے موسم کے اندر، گرمی کہہ رہا ہوں روزے کی حالت کے اندر، یہ اوڑے ہوتے ہیں نا جن سارے یہاں کہتے ہیں کہ برف اوڑے پہنتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ اولے جو ہے روزے کی حالت میں کھا لیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ ایک صحابی نے اس کو منع کیا کہ یا کسی آدمی نے منع کیا کہ یہ تم اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا انہا برکت، یہ برکت آسمان برکت۔ تو یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ اکرام کا فہم، صحابہ اکرام جو قرآن کی آیت کا مفہوم بیان کریں، اصل مفہوم وہی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ جب خارجیوں سے مناظرے کے لیے گئے نا، تو سیدنا عبداللہ بن عباس نے یہ بات کہی تھی، جی تو من الصحابین عند صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو میں اصحاب محمد سے آیا ہوں، ولیس احد منکم، تم میں کوئی بھی صحابی نہیں ہے۔ نمبر دو کہنے لگے وہم اعلم بالوحی منکم، صحابہ کرام کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ وحی کے معنی مفہوم کو تو زیادہ بہتر جانتے ہیں، اس لیے قرآن کا مفہوم وہ معتبر ہوگا جو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں۔ ہاں صحابہ کرام بھی انسان تھے، اگر کہیں کسی صحابی کی غلطی دلیل سے واضح ہو جائے یا جمہور صحابہ کرام کے خلاف کسی کی انفرادی شاذ رائے ہو، تو صحابی کی انفرادی شاذ رائے جو ہوگی وہ دین یا دلیل نہیں بنے گی۔ میں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، ضرور آزمائے گا تم کو اللہ تعالیٰ بِشَيْءٍ کسی چیز کے ساتھ۔ وہ چیز کیا ہے؟ مِّنَ الصَّيْدِ، وہ ہے شکار، یعنی خشکی کا شکار۔ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ، کہ جس کو پہنچیں گے، تنالہ پہنچیں گے اس کو، ایدیکم تمہارے ہاتھ، ورماحکم اور تمہارے نیزے۔
اب یہ اللہ تعالیٰ نے خشکی کا شکار جو ہے وہ محرم کے لیے، جس نے حج عمرے کا احرام بند ہے، اللہ نے اس کے لیے یہ خشکی کا شکار حرام کر دیا. آپ ہرن ہے، ٹھیک ہے جی، یا خرگوش ہے. اب جانور بہت قسم کے ہوتے ہیں، خشکی کا آدمی شکار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا شکار حرام کر دیا. اب فرمایا کہ یہ آزمائش تم پہ آنی ہے کہ ایسے بھی جانور ہوں گے جو تم ہاتھوں سے پکڑ لو گے. جیسے بندہ خرگوش ہے، ممکن ہے ایسا موقع لگ جاتا ہے بندہ اس کو سامنے پکڑ لیتا، ٹھیک ہے، یا اس انداز سے بندہ کسی پرندے تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کو ہاتھ سے قابو کرنے میں کامیاب ہو جاتا، یا ہرن وغیرہ کسی غفلت میں آپ اس کو ڈال لیتے، یا پھر دور ہے تو پھر تیر ہے، نیزہ ہے، جس کے ذریعے آپ جانور کو نیل گائے ہو، وہ کوئی بھی ہو، تو ایسے جانور جو خشکی کے آپ شکار کر لیتے. اصل میں یہ آزمائش بنی ہے حدیبیہ کے موقع پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حدیبیہ میں پڑاؤ کیا نا، تو پھر جنگلی جانور وغیرہ بہت سارے جو صحابہ کے خیموں تک آ گئے تھے اندر، آگے وہ خیموں تک پہنچ گئے. آج بھی کبھی جائے نا حدیبیہ کے اندر، یہ حدیبیہ کا علاقہ حدود حرم سے بالکل ساتھ ہی، جہاں حرم کی حد ختم ہوتی ہے وہیں ساتھ ہی وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا تھا. اب یوں کہہ لے کہ یہ حد کی حرم ختم ہوتی ہے تو یہ تھوڑا پیچھے یہ ساتھ جب یہ حدیبیہ ہے. جس طرح ہمارے مسجد عائشہ جاتے ہیں نا لوگ عمرہ کا احرام باندھنے کے لیے، یہ بھی حد حرم سے باہر ہے، ہل کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ حرم سے باہر ہے، بالکل ساتھ یا ہل کے ساتھ ہی ہے. اس طرح بالکل قریب ہی ساتھ ہے وہ دوسری جانب جو ہے وہ حدیبیہ کا مقام ہے. اور اب بھی وہاں فساد دیکھیں گے تو وہ جنگلات ٹائپ جو ہے وہ کھلی جگہ ہیں. خیر اب تو آبادی میں کافی ہو گئی ہیں، لیکن ابھی بھی جو اس قسم کے معاملات جو ہے وہ درخت وغیرہ کافی معاملہ ہے وہاں پر. وہ جانور وغیرہ آ گئے تو اب ادارہ خشکی کا یہ صحابہ کرام گئے تھے عمرے کے لیے. جب عمرے کے لیے گئے تھے تو جنگلی جانور کہاں آ گئے؟ خیموں کے اندر. اب شکار بھی سامنے ہو اور اس کو شکار کرنا بھی جائز نہ ہو تو فرمایا یہ اس لیے اللہ نے کہا تھا یبلونکم اللہ، ضرور آزمائے گا تم کو اللہ تعالیٰ بشیء من الصید، یا شکار کچھ چیزوں کے، کسی چیز کے ساتھ شکار وغیرہ سے، تنالہ ایدیکم ورماحکم، کہ پہنچتے ہیں اس کو تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیز، یعنی ساتھ ہاتھ میں پکڑ سکتے ہو یا نیزوں کے ساتھ تم اس کو شکار کر سکتے ہو. اچھا اب یہ اللہ کیوں آزمائے گا؟ اب پتہ چلے گا کون ہے جو اپنے رب سے حقیقت میں ڈرنے والا، اور کون ہے جو مفاد یا جانور دے کے، شکار دے کے، اور پھر جو ہے وہ اللہ کی حد کو توڑ دیتا ہے اور کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے. مَا لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، لفظی معنی ہے لِيَعْلَمَ اللہ، تاکہ جان لے اللہ تعالی، مَن يَخَافُهُ، کون ہے جو ڈرتا ہے اس سے، بالغیب، بن دیکھے. اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اسے ایمان ہے کہ ان اللہ لا یخفی، ان اللہ یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ کو اگر میں نے دیکھا ہے، میرا رب ہر چیز دیکھ رہا. بن دیکھے بھی جو رب سے ڈرتا ہے کون ہے، اور کون ہے جو نہیں ڈرتا، پتہ چل جائے. اب یہاں لفظ ہے لیعلم اللہ، تاکہ اللہ کو تو پہلے علم ہے، وان اللہ قد احاط بكل شیء علم، اللہ کے علم سے تو کوئی چیز باہر نہیں ہے. تو یہاں پر قرآن مجید میں کئی مقام پر یہ لفظ اس طرح استعمال ہوا ہے. یہ علم کا معنی یہاں علم بمعنی اظہار ہے، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ ظاہر کر دے کون ہے جو ڈرتا ہے اس سے بن دیکھے. یہ نہیں کہ اللہ کو علم نہیں ہے. یہ بات ہم نے اس لیے کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض گمراہ فرقے ایسے بھی ہیں جو بدا کا عقیدہ رکھتے ہیں. بدا کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، جو یہ جن کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا. العیاذ باللہ، جب تک کوئی چیز عملی صورت اختیار نہ کر لے، وقوع پذیر نہ ہو جائے، عملی طور پہ وہ ظاہر نہ ہو جائے، تب تک اللہ کو بھی نہیں پتا ہوتا کیا ہونا. تو وہ عقیدہ بدعت جو عقیدہ رکھتے ہیں، یہ عقیدہ یہودیوں میں بھی ہے اور ہمارے ہاں رافضیوں میں بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے. اور عام مسلمان کو وہ دھوکہ ایسی یاد دیتے ہیں، دیکھو اللہ کو پہلے علم نہیں تھا، اللہ نے کہ اللہ جان لے، یہ دفعہ اللہ سے پہلے علم نہیں سی، اللہ کو علم ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ علما، اللہ تو ما تسقط من ورقۃ الا ويعلمها، کہ لوگوں کو پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کو اس کا بھی علم ہے. کوئی زمین کے اندر جو کوئی چیز طے کرتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. تو یہاں علم بمعنی اظہار ہے، لیعلم اللہ، تاکہ ظاہر کر دے اللہ تعالی، من یخاف بالغیب، کون ہے جو اس سے ڈرتا ہے بن دیکھے، اور کون ہے جو ڈرنے والا نہیں ہے. فمن اعتدى بعد ذلك، اور جو کوئی حد سے تجاوز کرے گا اس کے بعد، پتہ چل گیا کہ یہ ہماری حلال نہیں ہے، اگرچہ ہمارے خیموں میں جانور پھر رہے ہیں، ہمارے پاس پھر رہے ہیں، بڑا بڑا قیمتی ہرن ہے، بڑا اچھا خرگوش ہے، وہ بہترین کھانا ہے،
لیکن اللہ نے اس کو ہمارے حلال پیچھے شروع ہے نا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اللہ نے پہلے حکم دیا تھا جو حلال چیزیں اللہ تمہارے رکھی ہیں ان کو جو پکیزہ کو حرام قرار نہ دو، لیکن انہی طیبات کو اللہ نے بطور امتحان وقتی طور پہ کیا کر دیا، حرام کر دیا بطور امتحان، تاکہ پتہ چلے ایمان کا امتحان ہو جائے کون ہے جو بچتا ہے اور کون ہے جو بچتا نہیں ہے۔ لیعلم اللہ من یخاف بالغیب، تاکہ اللہ ظاہر کر دے کون ہے جو ڈرتا ہے اسے بن دیکھے۔ فمن اعتدى بعد ذلك، اور جو کوئی حد سے تجاوز کرے گا اس کے بعد بھی، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک بار پھر ترجمہ دعا میں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور تم اطاعت کرو بات مانو اللہ کی اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَاحْذَرُوا، اور بچ جاؤ، یعنی اللہ کے رسول نافرمانی سے مخالفت سے بچ جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پلٹ گئے، تم نے اللہ کی بات نہ مانی، اللہ کے نبی کی بات نہ مانی، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پھر گئے، فَاعْلَمُوا، تو تم جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، یقیناً ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح پہنچا دینا ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اچھے عمل، جنہوں نے ایمان لائے اچھے عمل کیے، ان لوگوں پہ نہیں ہے جناح کوئی بھی گناہ، فیما طعموا، اس چیز میں جو انہوں نے کھا لیا۔ کب؟ اذا متعوا، جب انہوں نے پرہیزگاری اختیار کر لی، جب وہ متقی بن گئے، مایا اچھا وآمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ ایمان نے اچھے اعمال کیے، ثم اتقوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کر لیا، پرہیزگار بن گئے، سو جا وآمنوا ثم اتقوا، پھر وہ ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کر لے، واحسنوا، اور انہوں نے اچھے اعمال کی نیکیاں کی، واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پیچھے ہم نے پہلے ایک بات کی ہے کہ بعض اہل نے یہ بھی لکھا ہے کہ محسن سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے ایمان والوں کے، یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے مسلم، دوسرا درجہ ہوتا ہے مومن، تیسرا درجہ ہوتا ہے محسن کا۔ پہلا درجہ مسلمان کا، جیسے جو ظاہری اعمال پہ عمل کرنے والا، جس کے اندر عقیدے میں پختگی رسوخیت نہیں ہوتی، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ صحابہ کرام سے کہا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے بعض معاملات میں دیگر مسلمانوں کو تانے دیے نا، کئی باتوں پہ جو تو ہم دیکھ رہے ہیں تم بھی جو کرتے ہو، تو نبی نے کہا یا معشر من اسلم بلسانہ ولم یفضل ایمان الی قلوبکم، اے ان لوگوں کی جماعت جو اپنی زبانوں سے اسلام لے آئے، ابھی دلوں میں اسلام راسخ نہیں ہوا، قاتل اعراب آمنا قل لم تؤمن ولکن قولوا اسلم، اور عقیدے کی رسوخیت و عمل کے ساتھ ساتھ تو یہ مومن ہوتا ہے، اور پوری توجہ انہماک ساتھ، پوری جو ہے اہتمام سے توجہ کے ساتھ جو ہے اللہ کی بندگی کا محقق کرنے کا کوشش کرنے والا، پوری توجہ انہماک سے بندگی کرنے والا، یہ محسن ہوتا ہے، یہ مومن سے بھی اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، تو واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کرنے والوں کو پسند کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید، یقین اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کے ساتھ یعنی شکار کے ساتھ تمہیں آزمائے، تنالہ ایدیکم ورماحکم، پہنچتے ہیں اس کو تمہارے ہاتھ بھی اور تمہارے نیزے بھی، مایا لیعلم اللہ، تاکہ ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ، من یخاف بالغیب، کون ہے جو ڈرتا ہے اس سے بن دیکھے، ومن اعتدى بعد ذلك، اور جو کوئی حد سے تجاوز کرے گا اس کے بعد بھی، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سبحان بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔